أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ وَأْمُرْ، اور اپنے گھر والوں کو، اہلک حکم دیجئے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو، اہلک حکم دیجئے کس چیز کا؟ بالصلاۃ، نماز کے قائم رکھنے کا۔ حضور علیہ کی الصلاۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے محبوب آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے کہ وہ نماز قائم کرے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اور حکم دو اپنے گھر والوں کو کہ وہ نماز قائم کرے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیں، میں اپنے گھر میں دیکھوں، ہمارا حکم کس چیز کا ہے؟ فلاں ڈش بننی چاہیے، آج میرا کپڑا پریس ہوا ہونا چاہیے، آج کھانے میں یہ ہونا چاہیے۔ کون دیتا ہے نماز کا حکم؟ کوئی۔ جو جس راستے پر قرآن ہم کو چلانا چاہتا ہے، اور جو راستہ قرآن کا، جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس راستے پر تو ہم ہے ہی نہیں۔ قرآن کا حکم کیا ہے؟ آپ اس کے بعد کی بات میں بتاؤں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 8 مہینے تک، کتنے مہینے تک؟ 8 مہینے تک خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر رات میں فجر کے لیے اٹھانے جاتے اور اعلان کرتے الصلاۃ، نماز کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ ارے جس کی رات عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نہ ختم ہو اور صبح ہو جائے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ فاطمۃ الزہرا کبھی سوئی ہوئی ہوں گی رات میں؟ مولا کائنات مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تیر لگا ہے، لوگ نکال رہے ہیں، کہا مت نکالو درد بہت ہو رہا ہے، کہا کیا کریں گے؟ کہا علی نماز پڑھنے لگ جائے، نکال لینا۔ مولا کائنات ہیں، اماں فاطمۃ الزہرا ہیں، خوب نماز کی پابند ہیں، آپ دونوں نماز کے پابند ہیں، اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے باہر جا کر اعلان کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، اٹھو۔ اب یہ ڈپلیکیٹ جعلی پیر ملا فقیر جو یوں کہتے ہیں ہم کو نماز کی ضرورت نہیں، میں نے کہا یہ دیکھ، حضور کو حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ نماز پڑھے، اور یہ یوں کہتے ہیں آج منہ اٹھا کر ہم کو نماز کی ضرورت نہیں۔ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ حضور سے زیادہ پہنچے ہوئے ہیں یہ لوگ، حضور سے آگے بڑھ گئے یہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز نہیں پڑھیں، گانجا چرس، مطلب ان کی زندگی پر لعنت ہے، مر جانا چاہیے ان لوگوں کو، اللہ انہیں موت دے دے جلدی، کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کے سراسر قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو ایسے ڈھونگی پیروں سے بھی بچ کے رہیں کہ جو قرآن کا راستہ ہے اس راستے پر نہ خود ہیں نہ آپ کو وہ لے کے جائیں گے اس راستے کے اوپر، وہ خود شیطان کے پیروکار ہیں اور آپ کو شیطان کے پیچھے لگائیں گے۔ ورنہ قرآن کا صریح حکم یوں ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خود نماز قائم کرو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تبلیغ کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق کہ مشن کہاں سے شروع کریں؟ کہیں سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کہاں سے شروع کریں؟ ہر جگہ ماحول خراب ہے، کام کہاں سے شروع کریں؟ کہیں سے نہیں، خود سے اور اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ اپنی بیوی کو نمازی بنا دے، جنتی ہو جائے گا، اپنے بچوں کو نمازی بنا دے، جنتی ہو جائے گا۔ اہلکہ میں صرف بیوی ہے، بچے نہیں ہیں کہ نہیں؟ بچے ہیں کہ نہیں؟ دوسرے کے بچے کو تانا دیتے ہیں، کبھی نماز پڑھنے نہیں آتا، اور اپنا بچہ خود پی کر آتا ہے، اس کے بارے میں فکر نہیں ہے، اس کو دروازہ کھلا رکھتا ہے اس کو، کیونکہ میرے بیٹے کی حالت خراب ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھٹکھٹائے اور محلہ جگ جائے اور پتہ چل جائے کہ پی کے آیا ہے، تو دروازہ باپ اور ماں کھلا رکھتے ہیں کہ چپکے سے اندر آ کے سو جائے۔ اور جب وہ نمازی بن جاتا ہے، فلاں کا لڑکا نماز نہیں پڑھتا، فلاں کا، میں نے کہا اپنے گھر کی خبر کرو، قرآن تو پہلے اپنے گھر کی خبر کی بات کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ جہنم کی آگ سے کس کو؟ میں نے کہا مولا ایمان والا ہے تو جہنم میں جائے گا، یہ بات ہے توجہ کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والا کہا نا، ایمان والا کہا، جہنم میں جائے گا بھائی، نہیں جائے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ پتہ چلتا ہے مومن بھی ہوگا، مجرم بن کر کے ہماری بارگاہ میں آئے گا تو جہنم میں ڈالیں گے اس کو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا،
اتنا نہیں، نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پر ڈٹے رہو. ٹھیک، آگے دیکھیے ابھی ہم اور آپ جس کے پیچھے پڑے قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے لا نسألک رزقا. یہ جو تم کام کرو گے نا، خود نماز پڑھو گے، نماز پہ ڈٹے رہو گے، گھر والوں کو نماز پڑھاؤ گے، اس کے بدلے میں ہم تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. نماز تم پڑھو گے، گھر والوں کو نماز تم پڑھاؤ گے، اچھے تم ہو جاؤ گے، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی شان اور بلند ہو جائے گی. وہ تو بلند و بالا عظمت والا رب ہے. نماز تم پڑھو گے فائدہ تمہارا ہوگا، گھر والوں کو پڑھاؤ گے گھر والوں کا فائدہ ہوگا، بچے پڑھیں گے تو کہا پورے گھر کا فائدہ ہوگا. کل تک آپ اکیلے پڑھتے تھے تو 100 روپے ملتے تھے، بیٹی بھی پڑھ رہی ہے تو 200 مل رہے ہیں، اور پورا گھر پڑھ رہا ہے تو ہزاروں مل رہے ہیں. کہا یہ کیا تھا؟ کہا تو اکیلا نیکی کے اوپر آیا تھا نا، آج سب کو لے کر آئے تو سب کا ایک ساتھ تجھے دیتے ہیں. کتنا سمپل لاجک ہے. مال کے پیچھے بھاگ رہے ہو، مال کے پیچھے مت بھاگو، اولاد کو اچھے راستے پر ڈالو، وہ یہ لگ جائے گی نا اچھے راستے پر، مال تو خود بخود تمہارے پاس آئے گا. آگے کہتا قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تو خود تجھے رزق دینے والے ہیں. یہ چیز، یہ ہے اصل مدعا، ہم تجھے رزق دینے والے. آج کچھ جو بڑے لیڈر ہو جاتے ہیں، بڑے کارخانے والے ہو جاتے ہیں، ہاں تو جو کچھ مالدار طبقہ ہمارا، وہ کیا سمجھتا ہے کہ اگر ہم دکان بند کر دیں گے نا تو یہ 50 کاریگر میرے پاس ہے، ان کا پھر رزق کا مسئلہ پھنس جائے گا. میں دکان بند کر دوں تو 50 مسلمان جو ہمارے گراہک آئیں گے ان کا نقصان ہو جائے گا، میرا رزق کم ہو جائے گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو یہ فکر کرتا ہے رزق دینا تو ہمارے ذمہ ہے. تو آج ہمارا جو پوری زندگی جینے کا سسٹم ہے وہ پورا الٹ گیا. عبادت کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کا کھانا. صحت کس سے اچھی رہتی ہے؟ کا کھانے سے. اور کھانا کیسا لاؤ؟ کا پھر حلال لاؤ. تو اصل بنیادی چیز کیا ہے؟ کا عبادت ہے. اور آخری چیز کیا ہے؟ کا وہ تجارت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عبادت ہوگی کس سے؟ کا جسم اور صحت اچھی ہو تو. اب صحت اچھی رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کما کر کے کھاؤ، رزق حلال. تو اصل ہے عبادت، سب سے نیچے ہے تجارت. آج کیا ہو گیا؟ پورا پلڑا الٹا، سب سے اوپر تجارت، اور ٹائم ملے تو اللہ، باقی تو صرف مال. بالکل سیدھا گنیت. ماں باپ کے لیے بھی، جو باپ بن گئے ان کے لیے بھی، جو باپ بننے والے ہیں ان کے لیے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے، جن کی شادیاں ہو کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے سیدھا گنیت ہے. یہ تجارت ہے ہی نہیں. ہم نے تو سب کچھ تجارت بنا کر کے رکھا. اب کیا کہتے؟ پہلے کیا تھا کہ عبادت سے وقت بچے تو ہم جاتے تھے تجارت کی طرف. اب کیا ہے؟ صرف تجارت ہے، اور تجارت میں وقت بچے تو جاتے عبادت کی طرف. نحن نرزقک، گھبراؤ نہیں، ہم تم کو بھی رزق دیں گے، ان کو بھی رزق، سب کو رزق دیں گے. والعاقبۃ للمتقین، یاد رکھنا لیکن اچھا انجام، اچھا نتیجہ صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہے. متقی کے علاوہ کسی کے لیے اچھا انجام نہیں. اچھا انجام مطلب موت کی سختیوں سے راحت صرف متقی کے لیے، قبر کی راحت متقی کے لیے، حشر کی راحت متقی کے لیے، اور جنت کی نعمت کا متقی کے لیے. یہ ساری چیزوں کی بنیاد کہاں پر جا کے اٹکی؟ عبادت پر. عبادت تو پھر متقی آپ خود بخود ہو جائیں. تو اب ہمیں اور آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے؟ آنی چاہیے. اب تک جو نہ آتی تھی چلو نہ آئی، لیکن اب آنی چاہیے کہ تجارت اصل نہیں ہے. بیٹا اگر نماز پڑھے بغیر گھر میں آئے تو نکال دو، گھر میں مت آ، نماز پڑھ کے آنا میرے گھر میں. کیوں؟ کہ وہ نماز پڑھنے والا نمازی گھر میں ہو تو برکت ایسے ہی آتی. وہ پی کر آئے تو پھر کیا برکت آئے؟ ساری تو لے جائے گا، تیری بھی لے جائے گا. تو ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر اس چیز کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ نہ ہمارے گھر میں جھگڑے ہوں گے، نہ فساد ہوں گے. ایک جنت نما ہمارا بھی مکان ہوگا، اور سماج کے اندر بہترین عزت کے ساتھ، جو رب کی دی ہوئی عزت ہے، اس عزت کے ساتھ ہم اور آپ زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہے اسے معاف فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل